اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اس کو مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا۔ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد آپ دونوں اس فانی دنیا میں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد پیدا ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے یا لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کیا جاتا، جبکہ ان جڑواں لڑکے یا لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے یہ شر پیدا کیا اور قابیل نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان میں ایک فیصلہ نکالا۔ آپ نے حابیل اور قابیل کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو ایک پہاڑ کے چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے جلا دیتی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلے دن حابیل اپنی خوبصورت مویشی کو ساتھ لایا اور اس میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لایا جو سب سے گٹھیا قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ایک گھٹیا قسم کے اناج کو اٹھا لایا۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، چنانچہ اس نے ایک نیک نیت کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاہد تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو
تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس معاملے پر تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس کو اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ قابیل کو مارنے کا سوچنے لگا۔ شیطان مردود جو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندہ لیا اور اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ قابیل کیونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بہرحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اس طرح چھوڑنے پر یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، اور وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی بھی طریقہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، کروں تو کیا کروں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اس سے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس کے اوپر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پایا، تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے تو لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، لیکن بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں جا بسا۔ وہاں ابلیس نے اس کے پاس آ کر کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے سے مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا عذاب اور ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوگا۔